قاضی اکرام بشیر آفیشل میں خوش آمدید۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے روداد سفر کے عنوان سے۔ اس میں بہت سی ملاقاتوں کا، باتوں کا، بہت سے جو عشائیے دیے جاتے ہیں، بہت سے دورانے دیے جاتے ہیں، بہت سی محفلیں برپا کی جاتی ہیں اس دور میں بھی، جب کہ دوستوں نے محبت اور عشق کرنا جو ہے وہ فراموش کر لیا ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا ہے کہ چناں قحط سالی شد اندر دمشق کہ یاراں فراموش کردن عشق۔ تو اس میں ایک محفل برپا کی گئی تھی ہفتے کے روز، سیٹرڈے کے دن، جو کہ ڈرائیون روڈ پر جو ہمارا ایک ڈیرہ ہے عفت اللہ شیخ کا، جہاں پہ تشریف آوری ہوتی ہے جناب افتخار الحق ملک صاحب کی، جو پاکستان کے ایک معروف اخبار نویس ہیں اور ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے اس میدان صحافت میں۔ اور ان کے ساتھ جناب ہمارے جو گورنمنٹ کالج لاہور کے کلاس فیلو رفیق حسن بٹ صاحب ہیں، وہ بھی ان محفلوں کو اس میں شمولیت فرماتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور خود بھی وہ اپنے دوستوں کو مدعو کرتے رہتے ہیں اپنی رہائش گاہ پر۔ تو یہ جو ہفتے کا ہمارا پروگرام تھا، اس میں جو سابق ڈی جی پی آر ہیں اور ایک معروف کالم نگار ہیں جناب محمد اسلم ڈوگر صاحب، انہوں نے نہ صرف شرکت فرمائی بلکہ اپنی گفتگو سے محفل کو زعفران زار بنایا، اور بہت سے انہوں نے ہمیں لطائف بھی سنائے اور شعر و شاعری بھی ہوئی۔ اور اس کے علاوہ جناب افتخار الحق ملک صاحب کے حلقہ احباب میں ایک شخصیت ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدے پہ فائز رہ چکی ہیں اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر بھی رہے ہیں۔ اور ان شخصیت کے علاوہ ایک ثناء اللہ ثانی جو کہ ڈی پی آئی کالجز میں اور محکمہ تعلیم میں مختلف اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے ہیں، وہ بھی مدعو تھے، اور یہ بندہ ناچیز بھی جو ہے وہ اس محفل میں موجود تھا۔ اسی روز ہمارے دوست جناب محمد نفیس صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک دورانے کا اہتمام کیا تھا، اور جو دوستوں کی لذت کام دہن کے لیے بہت اعلیٰ درجے کا وہ اہتمام تھا، جو ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا۔ اور ان کی جو مہمان نوازی ہے اور دوست پروری ہے اور ان کا جو اخلاص ہے اور جنراسٹی ہے، تو اس کے ہم پہلے بھی قائل تھے۔ تو اس لنچ کے جو پروگرام تھا دورانے کا، اس کی وجہ سے اس جو محفل تھی ہماری، اس کا رنگ جو ہے وہ دوبالا ہو گیا۔ اس کے بعد تقریباً 2 دن پہلے جناب محمد رفیق حسن بٹ صاحب کا مجھے فون آیا کہ وہ ایک عید ملن پارٹی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو اس کا جو وقت تھا وہ رات 8 بجے کا تھا، اور جو وینیو ہے وہ ان کی رہائش گاہ تھی، جو کہ ان کے صاحبزادے شیر علی کے نام پہ شیر علی روڈ ہے جو ٹاؤن میں۔ تو وہاں پہ میں سب سے پہلے پہنچنے والا مہمان تھا، جس کی وجہ سے مجھے جناب رفیق حسن بٹ سے ملکی مسائل پر تقریباً 1 گھنٹہ تبادلہ خیال کرنے کا وقت مل گیا۔ اس کے بعد جناب عفت اللہ شیخ جو اولڈ راوینز انٹرنیشنل اولڈ راوینز کے چیئرمین ہیں، جناب افتخار الحق ملک کے ہمراہ تشریف لائے، اور آخر میں جناب چودھری امداد صاحب جو کہ رفیق حسن صاحب کے بڑے پرانے معتبر مستند دوست ہیں اور ایک سماجی سیاسی اور ایک بیوروکریٹک شخصیت ہیں، تو وہ بھی تشریف لائے۔ تو ہم نے ملکی سیاست پر بھی کافی زیادہ جو انفارمیشن ہمارے پاس تھیں، جو خصوصاً یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا کہ کس طرح سے اتنا بڑا آپریشن ہوا ہے، اور کس طرح سے پھر انہوں نے عدالتوں سے ریلیف حاصل کیا ہے، اور سیاست میں کون سا رد و بدل جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ تو وہ گوشے ملکی سیاست کے جن کا عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بھی ان معتبر مستند دوستوں کے حوالے سے، اور کیونکہ سب کے اپنے اپنے جو ہیں وہ سورسز آف انفارمیشن ہیں، تو بڑا اچھا پروگرام تھا۔ جناب رفیق حسن صاحب بہت صاحب ذوق بھی ہیں، اولڈ راوین بھی ہیں، کسی زمانے میں جو سول سروس میں آنے سے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں انگریزی زبان و ادب کے استاد بھی رہے ہیں،
اور بہت ایک دانشور شخصیت ہیں جناب رفیق اسم صاحب، اور دوستوں کے دوست ہیں وہاں دیگر دوستوں کا جناب شاہد رشید صاحب کا، مار ظفر باسلق کا، اور دیگر جو ہمارے سیکشن فیلوز بھی تھے، کلاس فیلوز بھی تھے، ان کا بھی تذکرہ ہوا۔ تو بڑی اچھی محفل تھی جو کہ رات دیر گئے وہ برخاست ہوئی، اور اس کی جو یادیں ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ذہن پہ درخشاں اور تابندہ رہیں گی۔ تو میں انشاءاللہ اپنے ولاگز میں ان محفلوں کا بھی تذکرہ کرتا رہوں گا۔ اسی طرح میرا ان دنوں میں روزنامہ پاکستان میں جناب نثار رانا صاحب، جناب نعیم مصطفیٰ صاحب، جناب امجد حسین اور دیگر دوستوں سے، جناب نصیر اللہ کاشمی سے بھی انٹریکشن رہا ہے، اور بہت سے موضوعات پہ ہم نے تبادلہ خیال بھی کیا ہے۔ نئے آنے والے قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پش کریں۔ آخر میں اپنی ٹیم جس میں عمران قمر صاحب اور فیاض ارل صاحب اور جناب حافظ غلام صابر صاحب، عمر عارف صاحب شامل ہیں، ان دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ اس چینل کے لیے بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، اس کے فروغ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے۔ وما لنا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد۔